مشرق وسطی کے آسمانوں پہ نا ایک نیا طوفان منڈلا رہا ہے۔ ایسی خفیہ ڈیل کی افواہیں ہیں جو اس خطے کا عسکری نقشہ شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ یہ کہانی ہے چین کے ڈریگن کی اور ایران کے شاہین کی، اور ایک ایسے معاہدے کی جو پوری دنیا کی نیندیں اڑا سکتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کا سودا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط پر ایک ایسی چال ہے، ایک ایسی تہلکہ خیز چال جس کی گونج مشرق وسطی سے لے کے واشنگٹن تک محسوس کی جا رہی ہے۔ تو آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق چین نے بہت خاموشی سے ایران کو جدید لڑاکا طیاروں کا ایک پورا کا پورا اسکواڈرن پہنچا دیا ہے۔ اور یہاں ہم کوئی چل طیاروں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ افواہوں کے مطابق تو یہ پورے 40 جیٹ ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس سے ایران کی فضائی طاقت سوچئے راتوں رات کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ J-10C جسے وگرس ڈریگن بھی کہتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ اسے سمجھنے کے لیے اسے آسمان کا ایک سوئس آرمی نائف سمجھ لیں۔ یہ ایک 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، یعنی یہ بالکل جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ نہ صرف ہوا میں دشمن کے جہازوں کا شکار کر سکتا ہے، بلکہ زمین پر بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی پریسیجن کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس ڈریگن کی اصل طاقت نہ اس کی ٹیکنالوجی میں چھپی ہے۔ اس میں لگا PL-15 میسائل 200 کلومیٹر دور سے ہی دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اسے ریڈار کی نظروں سے ایک طرح سے غائب رکھتی ہے، اور اس کا دماغ یعنی اس کا ایڈوانسڈ ریڈار سسٹم ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹس پر نظر رکھ سکتا ہے اور انہیں تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس اسے بھارت کے طاقتور رافیل جیٹ کا چینی جواب کہتے ہیں۔ تو جب آسمان پر ایسا طاقتور شکاری آ جائے تو خطے کے پرانے کھلاڑیوں میں بے چینی تو ہونی ہی تھی، اور سب سے زیادہ پریشانی کی لہریں وہ اسرائیل میں اٹھ رہی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چین میں بنے طیاروں کے ایران کو ملنے پر اسرائیل کی نیندیں آخر کیوں حرام ہو گئی ہیں؟ اس کا جواب نا اس پیچیدہ جال میں چھپا ہے جو ان تینوں ملکوں کے رشتوں کو آپس میں جوڑتا بھی ہے اور ٹکراتا بھی ہے۔ یہ رشتے ایک ٹرائینگل کی طرح ہیں جہاں ہر کونا دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایران اور چین کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی تو کھلی دشمنی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چین جو ایران کا اتحادی ہے، وہی اسرائیل کا ایک بہت اہم اکنامک پارٹنر بھی ہے۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے جو اس پورے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اسرائیل نے صرف ڈپلومیٹک پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی معاشی طاقت کا اشارہ بھی دے دیا۔ شنگھائی میں اسرائیلی قونصل جنرل نے بالکل صاف صاف کہا، اگر چین ایران سے تیل خریدنا بند کر دے تو ایران تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی، چین کے لیے ایک امتحان۔ اور یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی۔ ذرا ان نمبرز کو دیکھیں۔ ایران کا تقریباً 90% تیل صرف ایک ملک خریدتا ہے، اور وہ ہے چین۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایران کی اکانومی کی شیرک چین کے ہاتھ میں ہے، اور اسرائیل اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چین اور اسرائیل کے درمیان اتنے گہرے معاشی تعلقات ہیں تو پھر چین نے یہ ڈیل کی ہی کیوں؟ اس کہانی میں ایک اور ٹوسٹ ہے، اور اس کا تعلق ماسکو سے ہے۔ اصل میں یہ ڈیل اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ روس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، ایران اپنی ایئر فورس کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا، اور اس کی پہلی پسند روس کے سکھوئی 35 طیارے تھے۔ لیکن یوکرین جنگ میں پھنسے روس نے بدلے میں ایرانی ڈرونز مانگ لیے۔ یہ سودا اٹک گیا، اور بس یہیں چین نے موقع دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے J-10C طیارے ٹیبل پر رکھ دیے، اور ایران نے یہ آفر قبول کر لی۔ تو یوں سمجھیں، روس کی ایک ناکامی چین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی بن گئی۔ یہ صرف 40 طیاروں کا سودا نہیں ہے، یہ ایک ایسے زلزلے کا پہلا جھٹکا ہے جو مشرق وسطی کے سیاسی منظرنامے کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ چین اب صرف دنیا کی فیکٹری نہیں رہا، بلکہ ایک عالمی آرمز ڈیلر کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے۔ عالمی شطرنج کی بساط پر دیکھیں تو یہ چین کی طرف سے امریکہ کو ایک کھلا چیلنج ہے۔ کئی دہائیوں سے اس مارکیٹ پر امریکہ کا راج تھا، لیکن اب ایک نیا کھلاڑی میدان میں اتر چکا ہے جو نہ صرف اپنے مہرے بڑھا رہا ہے، بلکہ امریکہ کے مخالفین کو مضبوط کر کے اس کے اثر و رسوخ کو سیدھا چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ تو صرف پہلا ڈومینو ہے جو گرا ہے۔
ایران کی کامیابی دیکھ کر خطے کے دوسرے ملک جیسے سعودی عرب، ترکی اور مصر وہ بھی شاید اب ہتھیاروں کے لیے واشنگٹن کے بجائے بیجنگ کی طرف دیکھیں۔ چین کی اسٹریٹجی بالکل صاف نظر آ رہی ہے، ایک ایک کر کے امریکہ مخالف ملکوں کو طاقتور کرو اور اپنا عالمی اثر و رسوخ بڑھاتے جاؤ۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا چین کے اس وگرس ڈریگن کی گرج صرف آسمانوں تک محدود رہے گی یا پھر یہ زمین پر تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے؟